رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی ذات مبارکہ کا ایک وصف آسانیاں بانٹنے والے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی رکعت میں تین صورتیں قرآن کریم کی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء ایک ہی رکعت میں تلاوت کرتے، اتنا ہی لمبا رکوع کرتے ہیں، اتنا ہی لمبا سجدہ کرتے۔ جب روزہ رکھنے کی بات آتی ہے تو ایک روزہ ختم ہوتے ہی دوسرا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی عمل ہے، لیکن جب امت کی بات آتی ہے تو امت کے اماموں کو حکم دیا گیا کہ جب تم نماز پڑھاؤ تو نماز ہلکی پڑھایا کرو، تمہارے پیچھے کمزور بھی ہوں گے، تمہارے پیچھے بیمار بھی ہوں گے۔ جب روزے رکھنے کی بات آئی اور اپنے اصحاب کو دیکھا تو آپ نے فرمایا تم میں میری مثل کون ہے؟ میں تو رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ ہمارے لیے آسانیاں ہی آسان۔ آپ پورا کا پورا دین اٹھا کر دیکھیے، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا، آمد کا جو مقصد ہے، اس میں آسانی ہمیں سر فہرست نظر آئے گی کہ آپ نے اپنی امت کے لیے ہر موقع پر آسانی پیدا کی۔ آپ شریعت کے جملہ معاملات دیکھیے، آپ وضو کا معاملہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں مسواک لازمی قرار دیتا۔ امت کا خیال، امت کی آسانی کا خیال، یہ وہ رحمت والا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے لیے یہ فرمایا کہ ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنایا۔ ایسا غلامی کو آزادی میں بدلنا، جتنے بھی معاملات ہیں اس زمانے میں جس کسی پر بھی کوئی معاملہ اس طرح کا دیکھا، ناانصافی کا، ظلم و ستم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ ایک ذات وہ جو جس کے لیے خود یہ معاملہ مشکل نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پہلوان ہے، وہ گائے کی کھال پر کھڑا ہوتا ہے اور 10 آدمی مل کر اس کھال کو کھینچتے ہیں تو اصحاب سیر نے لکھا کہ کھال پھٹ جاتی ہے، وہ آدمی ہلتا نہیں ہے، کھال پر کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ ایک آدمی کھال پر کھڑا ہے، 10 آدمی مل کر کھینچے تو کھال پھٹ جائے، وہ آدمی نہ ہل سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چیلنج کرتا ہے کہ اے محمد آؤ میرے ساتھ ذرا کشتی لڑو نا۔ آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے پکڑا اور زمین پر پٹخ مارا۔ تو وہ کہا نہیں مجھے سمجھ نہیں آیا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کیا ہے، دوبارہ لڑتے ہیں۔ اب دوبارہ کھڑا ہوا تو رسول اللہ علیہ السلام نے دوبارہ زمین پر پٹخا، وہ پھر بھی نہ سمجھا، اس نے پھر تیسری بار کھڑے ہو کر یہ اظہار کیا، آپ نے تیسری بار بھی اسے اٹھا کر زمین پر پٹخا۔ وہ جو عرب میں اپنی بہادری کے اعتبار سے مشہور تھا، اسے 3 بار زمین پر پٹخنا، اتنا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے طاقت سے، قوت سے نوازا ہو۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں 2 کام آپ کے سامنے پیش کیے جاتے، 2 کام آپ کے سامنے پیش ہوتے تو ان میں سے جو آسان ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو اختیار کرتے۔ 2 مشکل معاملات میں بین امرین، 2 مشکل معاملے آتے تو آپ ان میں سے آسانی والا پہلو اپنے لیے تلاش کرتے۔ یعنی امت کو اسوہ حسنہ دیا گیا کہ جب کوئی ایسا معاملہ آئے 2 مشکل معاملات میں تو جو آسانی والا پہلو ہے اس پر عمل کیا جائے، لیکن شرط کیا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی والے کام کو اختیار کرتے، بشرطے کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر اس میں گناہ کا شائبہ بھی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دور رہتے۔ پھر دو باتیں بہت اہم اسی حدیث میں، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا آپ نے اپنی ذات کا کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے معاملے میں آپ نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ ہاں اگر کوئی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حرمت کو پامال کرتا، اس کی خلاف ورزی کرتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمیں آگے کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی دو، تشفی، ان کو نفرت نہ دلاؤ۔ یہ پیغام ساری امت کو ہے کہ ہر معاملے میں کیا پیدا کرو؟ آسانی پیدا کرو، لوگوں کو متنفر نہ کرو بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ تو ہم دین کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمیں پتہ بھی ہو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں، یہاں آسانی والا معاملہ نہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں آسانی رکھی، ہر معاملے میں آسانی رکھی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم میں کئی مقامات پر ارشاد فرما رہا ہے، جہاں روزے کا تذکرہ ہے اللہ فرما رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، اللہ تم پر سختی نہیں چاہتا۔ جہاں وضو کا غسل کا بیان ہے وہاں بھی فرمایا اللہ نے تمہارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی، تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کا پیغام سنایا کہ اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی کرے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، تیسرے مقام پر۔ کیوں؟ فرمایا انسان تو کمزور ہے، اس کمزور انسان کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفت جو قرآن نے ذکر کی، قرآن نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ جو نبی ہیں یہ تمہیں نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، یہ تو تمہارا بوجھ تم سے ہلکا کرنے آئے ہیں۔ یہ جو تم پر بوجھ ہے نا، اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آئے۔ کیسے ہلکا کیا؟ ہم دیکھتے ہیں سابقہ امتوں میں کہیں نجاست لگ جاتی ہے تو کپڑا جلانے کا حکم ہے، جسم پر نجاست لگ جائے تو جسم کا وہ ٹکڑا کاٹنے کا حکم ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی سے دھو لو۔ جب بھی یہ معاملہ ہو تو آپ تب ذہن میں لائیں کہ ہم پانی سے دھوتے ہیں کپڑا بھی صاف، ہم پانی سے دھوتے ہیں ہمارا جسم بھی صاف۔ اور پچھلی قوموں کا ایک معاملہ یہ کہ ان میں کوئی گناہ کرے اس کے دروازے کے اوپر رات کو تحریر ہو جاتا، سارا اٹھ کے مجمع سارا محلہ دیکھتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا۔ لیکن اس امت پر رب کا اتنا کرم ہے، یہ سب کے گناہ دیکھ رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک ساری امتوں کے گناہ آپ کے سامنے، آپ کے گناہ سے کوئی واقف نہیں۔ ورنہ کون سا ایسا گناہ ہے جو اس امت میں نہیں ہے؟ کون سا ایسا گناہ ہے؟ اور ہمارے لیے پھر بھی اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک آسانی کر دی کہ قیامت کے دن سب کو نام لے کر بلایا جائے گا، نام گناہوں کے نام سے، اے فلاں گناہ گار، اے فلاں گناہ گار، فلاں گناہ گار آ جاؤ۔ جب میری امت کی باری آئے گی رب تعالیٰ سامنے رحمت کا پردہ ڈال کر پردے کے پیچھے بلا کر پوچھے گا تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ جہاں دنیا میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا تو آج ہی ظاہر کروں گا، جہاں پردے کے پیچھے معاف کیا۔ یہ سب اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں کہ قرآن بیان کرتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ لوگ جو نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جو کسی انسان سے پڑھا ہوا نہیں، نسل انسانی میں کوئی اس کا استاذ نہیں، جو رب سے پڑھا ہوا ہے، جس کا تذکرہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں، انجیل میں، یأمرہم بالمعروف،
وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ انہیں برائی سے روکتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ چیزیں ان پر حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ ان پر ناپاک چیزیں جو خبیث چیزیں ہیں ان پر حرام کرتا ہے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور ان سے ان کا بوجھ اتارتا ہے، ان سے ان کا بوجھ اتارتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو محبوب تمہیں عطا فرمائیں یہ تو تمہارا بوجھ ہلکا کرنے آیا ہے، تو تم پیروی کرو۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اس سے پہلے فرمایا خوب تعظیم کرو، خوب تعظیم کرو، مدد کرو اور اس نور کی پیروی کرو جو ان کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے۔ اولئک هم المفلحون کہا یہی لوگ تو کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنتا، اللہ نے مجھے سختی کرنے والا نہیں بنایا، مشکلات پیدا کرنے والا نہیں بنایا، مجھے اللہ نے تعلیم دینے والا، آسانی کرنے والا مجھے اللہ نے بنا کر بھیجا۔ جتنے معاملات ہیں آپ دیکھیں ان سب میں آسانی، شریعت کے تمام امور میں آسانی، کتنی آسانی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھنا شروع کریں تو ہم حیران ہو جائیں گے کہ دین ایسے تو نہیں کہا گیا کہ دین یسر، دین آسان ہے۔ آپ دیکھیں وضو سے شروع ہوتا ہے، ایک بار عضو کو دھو لیا جائے تب بھی جائز ہے، 2 بار دھویا جائے تب بھی جائز ہے، 3 بار دھویا جائے تب بھی جائز ہے، یہ 3 تک کا عدد ہمیں دیا گیا۔ اگر وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو تیمم جیسی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں سنائی کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا، وضو کرنا ہے، طہارت حاصل کرنی ہے تو تم تیمم کر لو۔ اسی طرح اگر غسل کے لیے پانی میسر نہیں ہے تب بھی کوئی تنگی نہیں رکھی، فرمایا تب بھی تیمم کر سکتے ہو۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وضو میں کتنی آسانی کر دی گئی، غسل میں آسانی کر دی گئی۔ اس کے بعد جب ہم نماز کی طرف آتے ہیں فرمایا اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو۔ آسانی کا کتنا معاملہ، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھنے کی طاقت ہے تو اشارے سے پڑھ لو۔ پھر سفر کا معاملہ ہے تو کوئی اور محسوس کرے نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر میں حکم دیا کہ آپ پہلے 4 تھی، بوجھ ہلکا کیا۔ قرآن فرما رہا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ یہ تم سے تمہارا بوجھ اتارنے آئے، تو عبادتوں کو بوجھ نہیں بنایا گیا، عبادتوں کو تو ہمارے ذوق کے لیے تشکیل دیا گیا کہ کہیں تم پر بوجھ نہ بنے، اگر سفر کا معاملہ ہے تو 4 کے بجائے 2 ادا کر لو۔ یہ حکمت ہے۔ جہاں صدقات کی بات آئی فرمایا 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ پریشان ہو گئے کہ اگر یہ روپے پیسے کا صدقہ ہوتا تو کون روزانہ 360 روپے دیتا، کون روزانہ اتنا خرچ کرتا؟ امت کے اندر سارے تو خوشحال اور کشادہ لوگ نہیں پائے جاتے۔ فرمایا تمہارا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، 360 تمہارا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ، ارے تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا بھی صدقہ، اور تمہارا کسی بھائی کا سامان اٹھوا دینا بھی صدقہ، یہاں تک فرمایا بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھ لو یہ بھی صدقہ۔ کتنی آسانیاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمارے لیے پیدا فرمائی۔ ہم سارے دین کے معاملات میں دیکھیں، روزے کا معاملہ آیا، فرمایا اگر مریض ہو، مسافر ہو، باقی دنوں میں گنتی پوری کرو، ضروری نہیں کہ ابھی کرنا ہے، باقی دنوں میں گنتی پوری کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، کتنا ہمیں حسین ترین، اور اگر باقی دنوں میں گنتی پوری نہیں کر سکتے ہو تو فدیہ ادا کر دو، مساکین کو کھانا کھلا دو۔ کس کس معاملے میں رکھا گیا؟ قسم کی بات آئی کہ قسم کھا لیتے ہو اور پتہ نہیں چلتا، اب اس کا کفارہ ادا کرنا ہے تو فرمایا غلام آزاد کرو، نہیں کر سکتے ہو تو کیا کرو؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہو 3 روزے رکھ لو۔ دین میں اتنی آسانی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی۔ پھر ایسا ہوتا ہے
کسی کے بارے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص راتوں کو کھڑا ہو کے قیام میں وقت گزارتا ہے، صبح کو روزے رکھتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا۔ اس حدیث میں جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6134 ہے، اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرنا، کچھ کھڑا ہو جایا کرو، رات کو کچھ عبادت کیا کرو، سویا کرو، اور یوں روزے نہ رکھا کرو، افطار کیا کرو۔ ہم تو رکھتے ہی نہیں ہیں نا، جو رکھ رہے تھے ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو پیغام دیا، فرمایا سنو، فَإِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، وَإِنَّا لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، جسم کو آرام دو۔ کوئی صحابیہ کوئی نماز پڑھ رہی تھی تو رسی کے ساتھ باندھ کے، فرمایا ایسے نہ کرو، اس کو تمہاری تھکن کی ضرورت نہیں ہے، دل لگا کر پڑھنا ہے تو پڑھو۔ قرآن کی تلاوت کے بارے بھی کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو نا وہ قرات کر لیا۔ پوری نماز میں بھی ہمیں یہ پابند نہیں کیا گیا کہ یہ سورہ پڑھنی ہے، یہ سورہ پڑھنی ہے، تم نے یہاں سے پڑھنا ہے، فرمایا نہیں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، جو آسان لگے اس کی قرات کر لو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ملتا ہے، نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو نماز مختصر کر دیتے ہیں کہ اس کی ماں کہیں نماز میں مشغول نہ ہو، بچہ رو رہا ہے، جلدی نماز سے فارغ ہو جائے تاکہ یہ اپنے بچے کو اٹھا لے۔ فرمایا اِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا تم پر حق، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق، تمہارے مہمان کا تم پر حق، فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق، یہ سارے حقوق تم نے ادا کرنے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا سددوا وقاربوا، ٹھیک ٹھیک عمل کیا کرو، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، اور اس طرح سے صبح و شام گزارا کرو۔ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا تم تو ہو ہی امت وسط، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم تو ہو ہی اعتدال والی امت، تم میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے، تھوڑا ہو یا تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، تھوڑا ہو، کوئی معاملہ نہیں ہے کہ تم نے زیادہ پڑھنا، لیکن تھوڑے پر بھی تم کیا کرو، ہمیشگی اختیار کرو، اس لیے کہ تمہارا تھوڑا بھی اللہ کے ہاں اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کیا فرمایا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، تم ایک کرو گے تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہاں پر بات رکی نہیں، یہ بھی بہت ہے، یہ بھی بہت ہے کہ ایک کا بدلہ 10 مل رہا ہے، یہ بھی بہت ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اپنا مال خرچ کرنے والے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں مال سے مراد صرف وہ نہیں ہے جس کو ہم مال کہتے ہیں، آپ اپنی صحت اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، آپ اپنا وقت اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں۔ کمثل حبہ، ایک دانہ جسے زمین میں بویا جائے، انبتت 7 سنابل، جب وہ زمین سے باہر نکلے تو 7 بالیاں ہوں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ ہو، فرمایا یہ بھی تھوڑا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا، اور جس کو چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ 10 پر بات رکی نہیں، 10 سے بات آئی 700 پر، کہ ایک دانہ بو کر کتنا لو، 700، اس پر بھی انتہا نہیں ہوئی، اختتام نہیں ہوا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی کئی گنا زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ معاملہ۔ اور اس سے آگے چلے بندہ گناہ کر لیتا، جہاں نیکی کی بات آئی کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جہاں نیکی کا تذکرہ آیا،
نیکی کا تذکرہ آیا، اس کے بالمقابل جہاں گناہ کر لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دیتے، ابھی نہ لکھنا، ابھی نہ لکھنا، ابھی نہ لکھنا، ابھی نہ لکھنا۔ 1 پہر گزر گیا، 2 پہر گزر گئے، 3 پہر گزر گئے، 4 پہر، 5، 6 پہر تک نہ لکھنا۔ 6 ساعتوں کا تذکرہ ملتا، نہ لکھنا۔ شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ لوٹ آئے، شاید یہ لوٹ آئے، اور اگر وہ نہ لوٹے تو 1 گناہ لکھا جاتا، اور اگر وہ لوٹ آئے تو جب نیکی کرنے کی بات آئی صرف ارادہ کیا تو نیکی لکھ لی گئی۔ گناہ کر بھی چکا ہے تب بھی لکھنے کا ابھی اجازت نہیں دی گئی کہ لکھ ہی لو، کر چکا ہے۔ نیکی کے بارے میں کیا تھا؟ صرف ارادہ کیا، نیکی لکھ لی۔ جب نیکی کر لی تو 10 سے لے کر 700 گناہ اور اس سے بھی زیادہ، اور وہاں گناہ کا ارادہ کر لیا ہے کچھ بھی نہیں، گناہ کر بھی لیا ہے تب بھی کچھ نہیں، بلکہ اس کے بعد ایسے بھی ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف آ جائے، لوٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا وہ گناہوں کو معاف نہ فرمائے صرف، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ ہم جب وضو کا معاملہ دیکھتے ہیں تو فرمایا ایک وضو اگر کر لیا ہے تو اس میں پھر جب تک تمہارا وضو قائم ہے، جتنی نمازیں ادا کی جا سکتی اس وضو سے ادا کر لیجیے۔ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کی جا سکتی جب تک کہ وضو قائم ہے۔ یہ آسانی اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی کہ اگر ایسا معاملہ ہے، ایک وضو کیا جب تک نہیں ٹوٹتا، جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھو، اور بیماری کا اندیشہ ہے، کوئی تکلیف والا معاملہ ہے تو ہمیں آسانی ہے کہ نماز، اس کے لیے جو وضو ہے، اگر وہ بیماری کی وجہ ہے تو اس کے اندر پھر مسح کرنے کا حکم ہے۔ تو شریعت کے جتنے بھی معاملات آپ کو ملیں گے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ان میں آسانی ہے، اور وہ آسانی ہمیں کس کے صدقے ملی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی والا معاملہ رکھا، ہر معاملے میں آسانی والا، عبادات کا معاملہ ہو، جس بھی معاملے میں آپ چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، فرمایا لین دین کا معاملہ ہو، چیزوں کو لینے دینے کا معاملہ ہو تو اس میں جو نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ بلکہ ایک آدمی کا، ایک تاجر کا تذکرہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ اپنے کارندوں کو بھیجتا تو کہتا اگر تمہیں کوئی تنگ دست ملے نا تو اس کے لیے نرمی والا معاملہ کرنا، سختی نہ کرنا بندوں پر۔ اب جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تو میرے بندوں کے ساتھ نرمی کیا کرتا تھا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تیرے ساتھ سختی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نرمی فرمائی۔ تو جو بندوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کے ساتھ نرمی فرماتا۔ تو پھر نکاح والا معاملہ دیکھ لیں، نکاح کے معاملے میں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو، جس میں آسانی ہو، اور ہم نے اس کو بھی مشکل کر لیا، ہم نے عبادتوں کو مشکل کر لیا۔ فوتگی کا معاملہ آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن کی رعایت دی کہ اس گھر میں چونکہ ایک فرد چلا گیا ہے، اس گھر کا ایک فرد کم ہو گیا ہے، یہ دکھ کی کیفیت میں ہوں گے، ایسے میں ان کو کھانے پکانے کا کیا ہوش رہے گا، 3 دن تک ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس آسانی کو جو ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی، ہم نے اپنے لیے مشکل سے مشکل تر کر دی۔ ہم نے اپنے لیے اس آسانی کو خود مشکل کیا کہ حضور علیہ السلام تو فرما رہے تھے بھئی اس گھر میں چولہا نہ جلے، 3 دن تک ان کو روٹی کی فکر نہ ہو، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ یہاں میت پڑی ہوتی، آپ بعض دیہاتوں میں جا کے دیکھیں، بعض دیہاتوں میں جا کے دیکھیں کہ یہاں میت پڑی ہوتی ہے، دفن نہیں کیا گیا ہوتا، اور فکر یہ دامن کے ساتھ لاحق ہوتی ہے کہ صبح برادری کو کھانا کھلانا ہے، صبح برادری کی دعوت کرنی ہے، ان کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟ اور یہیں اسی مسجد میں جب ہم نے پہلا آیا معاملہ کہ یہ جو معاملہ ہے ختم کا، یا آپ اس کا اہتمام گھر میں کریں، پردہ رہ جائے لوگوں کا، جس شریعت میں
آپ کو نماز کے بارے میں سختی نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں۔ جس شریعت میں آپ کے اوپر مال جب تک نہ آ جائے تب تک آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کہ سال پورا نہ گزر جائے وہ مال آپ کے پاس رہے، آپ کے خرچے سے اضافی ہو، تب تک آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حج کا معاملہ آئے تو قرآن بیان کرتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، میرے گھر کی طرف بھی وہ آئے جس کو میں نے زیادہ راہ دیا ہے، جس کے پاس استطاعت ہو۔ استطاعت نہیں ہے تو یہ بھی تم پر لازمی نہیں، زکوٰۃ بھی تم پر لازم نہیں، حج بھی تم پر لازم نہیں، نماز میں بھی نرمی کا پہلو ہے۔ لیکن یہ جو معاملات ہیں ہم نے خود اپنے لیے اتنی سختی کر لی کہ جی اب گھر میں ایک بندہ چلا گیا، اس کا دکھ ایک جگہ پر، لیکن اب کثیر سرمایہ خرچ ہوگا، اب دیگیں بنے گی، اب دعوت دی جائے گی، جس کو نے نہ بلایا وہ ناراض ہو جائے گا، اب سب کو اکٹھا کر کے جناب دیگیں پک رہی ہیں۔ تو ہم نے شریعت کے اس جو نرمی کا پہلو تھا ہم نے خود نظر انداز کیا۔ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ جوانی کا معاملہ اور ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے ساری انسان کی زندگی کا دامن سامنے رکھا، زندگی کا معاملہ سامنے رکھا۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحت مند آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ روزے رکھوں۔ فرمایا ایسا کرو 13، 14، 15 ایام بیض ان کے روزے رکھ لو۔ یا رسول اللہ میں اور طاقت اپنے پاس پاتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اور رکھوں۔ فرمایا پیر اور جمعرات کا رکھ لو۔ نہیں یا رسول اللہ تھوڑے ہیں یہ۔ فرمایا پھر صوم داؤدی رکھ لو، ایک دن روزہ ہے ایک دن افطار ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطار ہے۔ اب بوڑھے ہو گئے، اپنے بڑھاپے میں جا کے کہنے لگے دین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، دین پر کوئی غالب، مجھے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ 3 رکھو، میں اس وقت بڑا جوان بنتا تھا، کاش کہ میں اس سہولت کو لے لیتا تو آج مجھے آسانی ہوتی۔ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سب کچھ مستقبل بھی سامنے دیکھ کر فرما رہے ہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا کرو، ایسا نہیں، ایسا کرو۔ اب فرماتے ہیں اب ہمت نہیں ہے، اب ہمت نہیں ہے، بڑھاپا ہے، لیکن اب کیا کروں، جو بوجھ میں نے خود لیا تھا، خود مانگ کے لیا تھا نا، اب میں اس بوجھ کو اب کسی طرح سے بھی اپنے سے اتار نہیں سکتا۔ تو شریعت کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اسلام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اسلام نے تو ہمیں جگہ جگہ رعایت دی، اور یہ سب کا سب کس نے دیا؟ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے، زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے۔ آپ دیکھیں جوتا پہننے میں دائیں میں پہنیں، لباس پہننے میں دائیں میں پہنیں، مسجد میں جائیں دایاں پاؤں پہلے رکھیں، واش روم میں جائیں بایاں پاؤں پہلے رکھیں، آپ کسی سے ملیں سلام کریں، آپ کے ذہن میں ہر وقت رہے گا یہ ساری آسانیاں مجھے کس نے دیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے۔ تو ہمارے لیے تو ہر لمحہ ربیع الاول ہے، ہر لمحہ، کہ ہر لمحہ ہم حضور کے احسانات کا وہ سارا معاملہ اس احسان کے بوجھ کے نیچے، احسان کی چھتری کے نیچے کہ ہم پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسانیاں فرمائی۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرو۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ کریم اس آسانی کا صدقہ ہمارے سارے معاملات آسان فرمائے، اس آسانی والے معاملے کا صدقہ ہم سب کی مشکلات کو، سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔